الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے کبھی ایسا سفینہ لکھ دے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے اے کاتب تقدیر جنت بھی گوارا کتنا پیارا جملہ بول گیا جنت بھی گوارا کر لیں گے جنت بھی گوارا اس میں اشارہ کیا ہے کہ گوارا انسان اسے کرتا ہے جس کی چاہت نہ ہو جس کی چاہت نہ ہو اسے گوارا کیا جاتا ہے جس کی چاہت ہو اسے مانگا جاتا ہے تو اہل ایمان جو ہیں یہ جنت کی چاہت نہیں رکھتے یہ جنت کی چاہت نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں جنت گوارا کر لیں گے جنت بھی گوارا اگر مدینہ تقدیر میں لکھ دے تو اگر مدینہ یہیں پر پنجابی کا ایک شاعر بہت پیاری بات کر گیا اس نے کیا کہا وہ فرماتے ہیں کہ تو کیڑی جنت دے کرنا تذکرے
تو کیڑی جنت دے کرنا تذکرے، جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا، جنت ہے ساڈے واسطے، مل کے سبھی عرض کر لیجئے، جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا، جنت ہے ساڈے واسطے روضہ حضور دا، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اس کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاق احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معززین و حاضرین کرام، دعا ہے اللہ تعالی ہم عاجزوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اپنے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فقط انگوٹھے چومنے کے بارے میں، کہ اہل سنت و جماعت انگوٹھے کیوں چومتے ہیں، ان کے چومنے کا فائدہ کیا ہے، کیا قرآن نے منع فرمایا ہے یا احادیث میں منع آیا ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے جمعۃ المبارک کے بیان کے ٹائم میں کوشش کروں گا بیان کرنے کی، واضح طور پر قرآن و احادیث کی روشنی میں عرض کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ شرح صدر سے یہ موضوع نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ سن لیں اس کے، تاکہ پتہ رہے کون اس آیت کے مطابق چل رہا ہے، کون اس آیت کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے، میرا ہی نہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ تو آج انگوٹھے چومنے کے بارے میں اس لیے گفتگو کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ دوستوں نے اس کے بارے میں دلائل مانگے، کیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں چومنا جائز ہے، کیا یہ سنت سلف صالحین سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلہ بیان کیا جائے اس کے لیے قرآن و حدیث کو سر فہرست رکھا جائے، پہلے قرآن پھر حدیث پھر اکابرین کے اقوال۔ اگر مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہو جائے تو پھر عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا صحابہ نے عمل کیا، سلف صالحین نے اس بات پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو آیت کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اگلی گفتگو کروں گا حرمت کے بارے میں اور حلت کے بارے میں، حرمت کے بارے میں، حلت کے بارے میں۔ آئیے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وہ باعث برکت اور اس کا عنوان بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے اسی آیت پڑھنے کا۔ تو لو سنیے قرآن اور اپنے مولا کا بیان سنیے اور اپنے محبوب کی محبت سینوں میں محبت رسول کا چراغ جلا کر اپنے ایمان کو مزید منور کیجئے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت
5ویں پارے کی ہے اور رکوع نمبر 14. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو میرے رسول کے خلاف کرے. سمجھتے آئیے، ذہن میں اتارتے آنا اس ترجمے کو. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل گیا. بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل گیا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے. جملوں کو پکڑ دیا نا، پوری تقریر اس کے ارد گرد رہنی ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو میرے رسول کے خلاف کرے اور بعد اس کے کہ اس پر حق کا راستہ کھل چکا، یعنی حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے. جو مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں ان کے علاوہ علیحدہ راستہ بنا لے، جدا راستہ اختیار کرے، تو فرمایا ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. کیا فرما رہا ہے خالق کائنات؟ اور ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. پھر کیا فرمایا؟ اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو میرے رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ اس پر حق کا راستہ کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راستہ چن لے، جدا راستہ اختیار کرے، تو فرمایا میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا اور پھر اسے دوزخ میں داخل کروں گا. اور پھر فرمایا وساعت مسیرہ، اور کیا ہی وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو یہ ہے آیت مقدسہ کا لفظی ترجمہ. اب حقیقت اس میں کیا نظر آئی کہ جو بھی سرکار کے خلاف کرے یا مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ راستہ انتخاب کرے، جس راستے پر مسلمان چل رہے ہیں اس راہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، تو اللہ فرماتا ہے نہ تو میں محبوب کے مخالف چلنے والے کو پسند کرتا ہوں، نہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے کو پسند کرتا ہوں. تو فرمایا جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے. اب قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا جو رسول کے خلاف کرے یا مسلمانوں کے خلاف جدا راستہ اختیار کرے وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. میں تو تب کہتا ہوں جب قرآن کہتا ہے، میرا کلام نہیں ہے. اب اللہ نے واضح طور پر فرما دیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جو میں نے موضوع دیا ہے انگوٹھے چومنے کا. کیا انگوٹھے چومنے سرکار کے خلاف ہیں؟ ایک بات. کیا انگوٹھے چومنا سرکار کے نام نامی اس میں گرامی جب اذان میں لیا جاتا اس وقت کیا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف ہے؟ اگر یہ خلاف ہے تو پھر انگوٹھے چومنے والے جہنمی ہیں. اگر یہ سرکار کے خلاف بھی نہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی نہیں، سرکار کی بھی یہ پسند ہو، مسلمانوں کا بھی پسندیدہ عمل ہو، تو پھر یہ لازماً جنتی ہیں قرآن کی اس آیت کی روح سے. جہنمی وہ ہے جو ان کا انکار کرے. آگے آئیے ایک اور بات میں جو عرض کر گیا تھا، ایک ہوتی ہے حلت، ایک ہوتی ہے حرمت. حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور حلت کے لیے دلیل کی ضرورت، حلت ہے جائز کام کر لینا، جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جدھر جس چیز کو منع کرنا ہے منع کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ قرآن کا قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جدھر سے منع کرنا ہو کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اب میں قرآن سے یہ ایک دو دلیلیں دے دیتا ہوں حلت و حرمت کے بارے میں تاکہ موضوع اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ تعالی نے فرمایا کلو وشربو، کلو کھاؤ پیو. کب فرمایا؟ توجہ رکھیں.
جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، پھر حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا بھی پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو، ساری جنت تمہارے لیے۔ اب کھانے کے حکم کے لیے، جائز کے لیے، یہ نہیں فرمایا سیب کھاؤ، یہ نہیں فرمایا انگور کھاؤ، یہ نہیں فرمایا کیلا کھاؤ، یہ نہیں فرمایا انجیر کھاؤ، یہ نہیں فرمایا شہد پیو، یہ نہیں فرمایا پانی پیو، حکم عام دیا کلو وشربو، کھاؤ پیو سبھی۔ اور اب پتا چلا حلال کے لیے، جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اب جدھر سے منع کرنا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا آدم ہر چیز تیرے لیے، کھاؤ پیو موجیں کرو، عیش کرو میری جنت میں، مگر ہذہ الشجرہ، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ۔ پتا چلا حلال کے لیے حکم عام دیا کلو وشربو، کھاؤ پیو، جدھر سے منع کرنا ہے اس چیز کا نام لے کر فرمایا جا رہا اس کو نہ کھانا، اس کے قریب۔ اسی طرح حکم عام ہے کلو وشربو، عام انسانوں کو کھاؤ پیو، جنت میں جو کچھ دنیا میں جو کچھ ہے سبھی تمہارے لیے، کھاؤ اور پیو۔ اب اس جملے کے تحت ہر چیز کھانا جائز ہو گئی، ہر چیز کھانا جائز ہو گئی۔ اب اسی جملے کو کلو وشربو کو کوئی پکڑ کر کہے اللہ نے اجازت دے دی ہے ہر چیز کی، کھاؤ پیو، لہذا خنزیر بھی کھاؤں گا، کتے کا گوشت بھی کھاؤں گا، فلاں فلاں بھی کھاؤں گا، تو یہ جائز ہے کلو وشربو کے تحت کوئی من چلا یہ بات کرے تو اس کی اس دلیل کو رد کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، سب کچھ کھانا، مردار نہ کھانا۔ قرآن میں آ گیا سب کچھ کھانا، خنزیر نہ کھانا، سب کچھ کھانا، خون۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کے قاعدے اور کلیے سے کہ جدھر سے منع کرنا ہو ادھر سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس چیز سے منع کرنا ہو ادھر سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اب جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں دلیل دینا ہمارے ذمہ نہیں، دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں، جو اس کو منع کرتا ہے دلیل وہ دکھلائے کہ کہاں قرآن میں آیا انگوٹھے نہ چومو، کہاں حدیث میں آیا انگوٹھے نہ چومو۔ پتہ یہ چلا ایک اور آیت لے لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو عورت پسند آ جائے اس سے نکاح کر لو۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کر لو۔ کتنی عورتوں تک؟ ایک وقت میں 4 تک۔ اب کوئی من چلا اٹھے، کوئی بدبخت من چلا اٹھے اتنا حصہ قرآن کی آیت کا پکڑے اور یہ کہہ دے کہ ما طاب لکم من النساء، قرآن تو کہتا ہے عورتوں میں سے جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کر لو، کوئی بدبخت کھڑا ہو کر کہہ دے میری بہن خوبصورت ہے میں تو اس سے نکاح کروں گا، اس ٹکڑے سے، اہل علم میں بات ہوگی تو وہ بول پڑیں گے اور وہ کہیں خبردار بے حیا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آگے سے دلیل مانگے گا، منع کہاں لکھا ہے؟ منع؟ اب قرآن کے اس حکم کے آگے منع کے لیے، حرمت کے لیے بھی قرآنی آیت کی ضرورت ہے۔ تو پھر قرآن پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ ہاں عورتوں میں سے جو تمہیں عورت پسند آ جائے نکاح کر لو، مگر ماں سے نہیں، بیٹی سے نہیں، بہن سے نہیں، خالہ سے نہیں۔ اب دلیل آ گئی حرمت کے لیے، دلیل آ گئی حرمت کے لیے۔ پتہ یہ چلا جدھر سے منع کرنا ہو دلیل ادھر والے کو دینی ہوتی ہے۔ اب دلیل دینا حلت والوں کے لیے مجبوری نہیں ہے، دلیل دینا حرمت والوں کے لیے مجبوری ہے۔
اب جو اسلام میں کام کر رہا ہے دلیل ان قاعدے اور کلیے کے مطابق اس کے ذمہ نہیں ہے، جو منع کرے اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ اب جو یہ کہیں صلاۃ نہ پڑھو، ان کو کہو بھائی دکھاؤ قرآن میں منع ہے۔ کوئی کہے انگوٹھے مت چومو، اس کو دکھاؤ، بولو بھائی قرآن نے منع کیا ہے یا حدیث نے منع کیا ہے، تو پھر ہم تو منع ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، حدیث میں منع نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو منع کرے، جو منع کرے دلیل اس نے دینی ہے۔ جو کام کر رہا ہے وہ دلیل۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھا رہا ہوں، روٹی ہے سامنے، سالن بھی ترکاری بھی اچھی پکی کھا رہا ہوں، بھٹی صاحب آ جائیں نہ کھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ نہ کھاؤ۔ میں تو کھا رہا ہوں، وہ کہیں نہ کھاؤ، وہ منع کر رہے ہیں، تو میں پوچھوں گا بھٹی صاحب کیوں نہ کھاؤں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کیوں نہ کھاؤں؟ اگر تم کے پاس معقول وجہ ہوگی تو میں مانوں گا، اگر معقول وجہ نہ ہوئی تو نہیں مانوں گا۔ کھانا کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ تو جو چھڑوائے وہ دلیل بھی دے، اس وجہ سے چھوڑنا پڑے گا، نہ کھاؤ۔ اگر دلیل نہ دے سکیں تو کھانا چھوٹے گا؟ بولیے نا۔ اگر دلیل دے جائے کہ نہ کھائیں اس کھانے میں زہر ہے، نہ کھائیے اس کھانے میں زہر ہے، تو میرا ہاتھ فوراً رک جائے گا اور دعا بھی دے گا کہ آپ کا بھلا ہو یار، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے بچا لیا۔ تو فطرت کا بھی یہی قانون ہے، حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، حرمت کے لیے دلیل کی۔ قرآن کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اب آئیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کیا واضح دلیل قرآن نے منع تو کیا نہیں، حدیث نے منع کیا نہیں، کسی صحابی نے منع، کسی ولی کامل نے منع کیا نہیں۔ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن ہیں ہم اہل سنت و جماعت والے، ہم ہیں اہل سنت و جماعت والے، اور ہم دلیل دینا ہمارے ذمہ بھی نہیں، پھر بھی ہم دلائل دے جاتے ہیں۔ دلائل دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، پھر بھی ہم دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لو آئیے اب انگوٹھے چومنے والوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم کے خیالات کیا ہیں، اور انگوٹھے چومنا کب سے شروع ہو گیا، انگوٹھے چومنا کب سے شروع ہوا، اور یہ باعث برکت ہے۔ دوسری چیز یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کے کرنے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، دنیا کا بھی دین کا بھی، اس جہان کا بھی اگلے جہان کا بھی۔ اب آئیے سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عاشق صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کا انگوٹھے چومنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا انگوٹھے چومنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق اشرف المخلوقات بعد الانبیاء، یہ تو مانتے ہو، افضل المخلوقات بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد اگر کسی انسانیت میں کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دہلوی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مؤذن نے یہ پڑھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کیا پڑھا، سنیے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، اور اپنی دونوں کلمے کی شہادت، کلمے کی انگلیوں کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر پھر آنکھوں پر رکھا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یہ عمل کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کب؟ جب اذان میں حضرت بلال نے یا دوسرے مؤذن نے سرکار آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا تو کیا پڑھا آپ نے؟ ہائے ہائے ہائے، انگلیوں کو چوما اور آنکھوں پر رکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب آگے بات سننے والی ہے۔ کوئی کہہ دے گا کہ یہ ابو بکر کا عمل ہے، ہم پر کوئی تقلید واجب نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، نہ کرے تقلید تو کسی کی نہ کرے، کرنے پہ آ جائے تو جناب والا اپنے چھوٹے سے نوکر کی تقلید کر جائے۔ آپ کہیں گے نوکر کی بھی تقلید ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے۔ مثال دے دوں، ایک آدمی نے مل لگائی، فیکٹری لگائی، اس میں مشینری وغیرہ بھی فٹ کر دی، اس نے ایک ملازم رکھا۔ کیا رکھا؟ ملازم رکھا، مشین چلانے کے لیے، آپریٹ کرنے کے لیے مشین کو کیا رکھا؟ ملازم نوکری ہوتا ہے نا، ملازم رکھا۔ اب یہ فیکٹری یا مل کا جو مالک ہے یہ اندر آتا ہے، مشینری کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہنا نا اس بٹن کو نہ چھیڑیں، اگر یہ چل گیا تو سارا معاملہ درم برم ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے لہذا آپ اس کو نہ چھیڑیں۔ تو مل کا مالک کہے گا یار میں مالک ہوں، مجھے اچھا یار تو مجھے بتا ہی دے۔ تو جب وہ ملازم بتلائے گا مل مالک کو تو تقلید ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تقلید ہو گئی۔ اب آئیے، یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے تقلید نہیں کرتے، ان کی بدبختی ہے۔ اب میں بات کیا کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے، آنکھوں پر لگائے اور سرکار پر درود و سلام پڑھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے اذان مکمل ہونے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا غلاموں، جانتے ہو آج اذان کے دوران ابو بکر صدیق نے کیا عمل کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی اذان میں آیا تو ابو بکر صدیق نے اپنی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا اور آپ پر درود و سلام پڑھا۔ اب دیکھو کہ آگے سرکار کیا حکم دیتے ہیں، جو حکم سرکار دیں اس پر عمل کر لینا۔ اب دیکھنا ہے کہ سرکار نے منع فرمایا ہے یا پسند فرمایا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خوب ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی۔ تو فرمایا جو شخص ایسا کرے گا جیسا میرے پیارے نے کیا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ فرمایا جو میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اور ایسا کرے جیسا میرے پیارے خلیل صدیق نے کیا ہے تو اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی، حلت حلال ہو گئی۔ اب بتلائیے سرکار کا حکم کیا ہے اور انکار کرنے والا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، آیت دیکھتے جانا، ذہن میں رکھنا، میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ سٹارٹ میں آ گئے اور موضوع سارا سمجھ جائیں گے، اور جو دیر میں آئیں گے ان کا حصہ بھی تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، جو جتنی جلدی آتا ہے بارگاہ الہیہ میں اتنی زیادہ اس کو حصہ مل جاتا ہے وافر مقدار میں۔ اب کیا آیت تھی کہ جو میرے رسول کے خلاف کرے، الرسول من بعد ما تبین، جو میرے رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ اس پر حق راستہ کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راستہ اختیار کرے تو فرمایا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا اور اسے جہنم میں پھینکوں گا، اور وہ کتنی ہی بری ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے اللہ نے فرمایا جو میرے رسول کے خلاف کرے، سمجھ آ رہی بات کی؟
اور مسلمانوں کے راستہ سے جدا راستہ اختیار کرے، وہ کون ہے؟ آہستہ بولو بھائیو، میں نے قرآن سے بات کی ہے۔ فرمایا جو میرے رسول کے خلاف چلے اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف چلے وہ کون ہے؟ جہنمی ہے، قرآن کہتا ہے۔ اب آئیے انگوٹھے چومنے والا عمل کیسا ہے؟ تو فرمایا من فعل، دیکھا جو عمل میرے خلیل نے کیا ہے، تم میں سے جو ایسا کرے گا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اب انگوٹھے چومنا مصطفیٰ کی پسند ہے، ابو بکر کی سنت ہے۔ تمام مسلمانوں کے امام اول، خلیفہ اول اور پیارے مصطفیٰ کے پیارے خلیفہ، اور مزار میں بھی مصطفیٰ کے قدموں میں لیٹنے والی ہستی ابو بکر صدیق کے اس عمل کو سرکار نے پسند بھی کیا اور فرمایا جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ انگوٹھے جو چومے گا اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ اور جو انکار کرتا کہاں لکھا ہے وہ شفاعت کا حقدار ہو رہا ہے یا شفاعت سے محروم ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ ارے مسلمانوں، پرفتن دور ہے، بچو بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ آگے آئیے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، ہائے ہائے، پہلے سسرے رسول سے دلیل دی ہے، پہلے سسرے رسول سے دلیل دی ہے، اب نواسہ رسول کی دلیل لے دیجیے۔ کس بارے میں؟ انگوٹھے چومنے کے بارے میں۔ اب آئیے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ فرمایا جب مؤذن اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہے تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ یہ پڑھا کرتے تھے، یہ المقاصد الحسنہ میں روایت موجود ہے، تو کیا پڑھتے تھے؟ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ويقبل ابہامہ ويجعلہما علی عینیہ لم یعم ولم یرمد، اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ جب مؤذن اذان میں پڑھتا سرکار کا نام نامی تو امام حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کو چومتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں میرے نانا حضور۔ سسرے مصطفیٰ سے بھی دلیل مل گئی، نواسہ رسول سے بھی انگوٹھے چومنے کی، بولیے تو صحیح۔ بھائیو ان سے بڑھ کر تو قریبی کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر تو قریبی کوئی نہیں ہوتا، جب قریب والے کہہ رہے ہیں یہ پسندیدہ ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، یہ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے بھی حرکت ہوئی، یہ انگوٹھے چومنے کی حرکت اس سے پہلے ہوئی، اس وقت ہوئی جب انکار کرنے والا نہ تھا، اس وقت ہوئی جب انکار کرنے والا نہ تھا۔ کب ہوئی؟ جنت میں ہمارے اور آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو مولا نے رکھا تو فرشتے صفیں باندھ کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صفیں باندھ کر سامنے کھڑے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور آدم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تیرے نوری فرشتے میرے سامنے کیوں کھڑے ہیں اور مجھے تکے جا رہے ہیں، مجھے ہی دیکھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ بلا وجہ نہیں دیکھ رہے، یہ بلا وجہ نہیں دیکھ رہے، یا اللہ کوئی وجہ؟ فرمایا تیری پیشانی میں میرے یار کا نور ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ تو تیری پیشانی میں میرے محبوب کا نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو اس نور کو دیکھ کر اس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو باب آدم کا دل مچل گیا،
ہمارے باب آدم کا دل مچل گیا، کہنے لگے خزانہ میرے پاس ہے، لوٹ یہ رہے ہیں، ہائے ہائے خزانہ میرے پاس ہے، موجیں یہ اڑا رہے ہیں، حسن میرے پاس ہے، جلوے یہ دیکھے جا رہے ہیں۔ بس بابا کی بارگاہ خیال جب دل میں یہ آیا، ہاتھ اٹھا دیے، مولا مجھ پر بھی کرم کر، جس کو یہ دیکھ رہے ہیں میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو بھی دیکھے گا؟ ہاں مولا میں دیکھوں گا۔ فرمایا دیکھ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں، ہائے 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 ہائے، اے آدم دیکھ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں۔ جب ہمارے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں پر دیکھا تو نور مصطفیٰ نے چمک ماری، نور مصطفیٰ نے چمک ماری۔ ادھر سے محبت پدری نے جوش مارا، ادھر سے محبت پدری نے، یہ ظاہراً ہے، لیکن ادھر سے عشق آدم نے جوش مارا۔ اصل بات یہ تھی، کیونکہ بظاہر تو آدم باپ ہیں، لیکن حقیقت میں مصطفیٰ کریم آدم سے بھی پہلے کے ہیں۔ اب آئیے، عشق نے جب کروٹ لی تو جلوہ یار کا ناخنوں میں نظر آیا، تو کیا ہوا؟ ہمارے باپ نے کیا حرکت کی؟ اور پڑھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ باپ ہو مسلمانوں کا اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، تو بیٹے کا کام ہے باپ کے نقشہ قدم پر چلنا کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، باپ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں نا۔ جو باپ کو مانتا ہے وہ اپنے باپ کا عمل دیکھے کہ سیدنا آدم نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر لگائے، تو یہ سنت کہاں سے ثابت ہوئی؟ حضرت اگر ایسا کرنا منع ہوتا تو اللہ کہتا آدم اب کیا دوبارہ نہ کرنا، انگوٹھے چومے ہیں اب دوبارہ نہ چومنا، لیکن اللہ نے تو منع نہیں کیا۔ اتنا بڑا قادر کریم ہو کر منع نہ کرے، یہ 1400 سال بعد 5 فٹ کی ہڈی، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، کھا لیں اور زکوٰۃ کا مال ہڑپ کرنے والا، صدقہ و خیرات پیٹ میں بھر کر سٹیج پر بولنے والا، ویسے بلکہ ایسا نہیں، صدقہ و خیرات زکوٰۃ کا مال پیٹ میں بھر کر بولنے والا نہیں، جہنم کا ایندھن پیٹ میں بھر کر جو زکوٰۃ کھائے، صدقہ کھائے اور خیرات کھائے، وہ حقدار نہیں ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھر رہا ہے۔ یہ حق تھا غربا کا مساکین کہا، مولوی نے لگایا لیبل طالب علموں کہا، اور سب کچھ بیچ میں ہی سے شروع ہو گیا۔ بچوں کے پاس وہ سہولت نہیں ہوتی جو محتمم کے پاس ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کے پاس وہ سہولت نہیں ہوتی، جن کے لیے آیا وہ بیچارے صفوں پر رگڑے کھا رہے ہیں اور آپ مخملی بستروں پر آرام کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں ہے ادارے میں، اور خود مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک نہیں 2 فریزر اور فریجیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، ہر عیش و آرام سہولت موجود، کھا کر زکوٰۃ کا مال پھر بولے انگوٹھے چومنے کہاں لکھے ہیں؟ حرام کا مال کھائے گا تو حرام کا ہی جملہ باہر آئے گا، حلالی بات کبھی نہیں نکلے گی۔ آئیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے، تو بیٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیں تو صحیح، چومنے چاہیے۔ اب آئیے، ان چومنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ آئیے اور فائدہ بھی لے لیجیے۔ صلاۃ مسعودی جلد نمبر 2، اس آیت میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من سمع اسمی فی الاذان ووضع ابہامہ علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامۃ وقائدہ الی الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا نام اذان میں سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے اور اسے میں قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا۔ فرمایا جو اذان میں میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، قیامت کے دن میں اسے اپنی صفوں میں تلاش کروں گا اور اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ ہے انگوٹھے چومنے کا فائدہ، تو پھر کیوں نہ کہیے آنکھوں کا تارا
او آنکھوں کا تارا نام محمد، پڑھ لیجئے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا۔ ذوق پیدا کیجئے، انشاءاللہ جماعت 2 بجے کھڑی ہوگی۔ آج کوئی رہ گیا سو رہ گیا، بڑے رہیں گے، آج 10 منٹ بقایا ہے بیان میں۔ آنکھوں کا تارا عشق میں، ہائے ہائے ہائے، عشق میں ڈوب کر پڑیے، عشق میں، ہائے ہائے، بات عشق کی آ گئی۔ ایک آدمی نے صاحب دل سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ صاحب دل کون ہوتا ہے؟ جس نے دل محبوب کے قدموں میں رکھ دیا ہو، جس نے دل کو مدینہ بنا لیا ہو۔ صاحب دل سے پوچھا، حضور یہ آپ کے علماء اور آپ کے لوگ دوست احباب یہ بڑا پرچار کرتے ہیں کہ نبی سے عشق کرو، نبی سے کتنا عشق کرنا چاہیے، نبی پاک سے کتنا عشق کرنا؟ سوال کیا کسی نے صاحب، بولو تو صحیح، صاحب دل سے کتنا عشق کرنا چاہیے سرکار دو عالم سے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو محبوب باری تعالی ہیں، میں لفظوں سے تو سمجھا نہیں سکتا، تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لینا کہ کتنا حق ہے ان سے عشق کرنے کا۔ حضور سنائیے، کہنے لگے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہوا اور مجنوں کے شہر سے گزرا۔ کہاں سے گزرا؟ مجنوں کے شہر سے گزرا، دیکھا تو گلی میں مجنوں کھڑا ہے، تو وہ بولے ارے او مجنوں، میں تیری لیلا کے شہر جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو دے دے۔ جب لیلا کا نام مجنوں نے سنا، وہ گھوڑ سوار رکا نہیں، گھوڑا دوڑا رہا ہے، ساتھ مجنوں بھی دوڑ پڑا، کہنے لگا میری لیلا کو یہ پیغام دے دینا، میری لیلا کو یہ بھی کہہ دینا، میری لیلا کو یہ بات بھی عرض کر دینا۔ اب کہتا بھی جا رہا ہے، دوڑتا بھی جا رہا ہے، ادھر گھوڑا بھی دوڑاتا جا رہا ہے سوار، ادھر مجنوں بھی ساتھ ساتھ دوڑے جا رہا ہے۔ اس کی بات ختم ہو تو سفر ختم ہو۔ محب کی بات محبوب کے بارے میں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ اب عرضیں کرتا جا رہا ہے، یہ کہنا میری لیلا سے، یہ کہنا میری لیلا سے، یہ بھی کہہ دینا میری لیلا سے، کرتا کرتا پاؤں میں کانٹے لگ رہے ہیں، پتھر نکیلے لگ رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، پنڈلیاں زخمی ہو رہی ہیں، زمین خون سے رنگین ہوتی جا رہی ہے۔ مجنوں کو کوئی پرواہ نہیں، کہتا یہ بھی کہہ دینا لیلا سے، یہ بھی کہہ دینا۔ دوڑتے دوڑتے آخر کیا ہوا؟ گھڑ سوار نے کہا ارے مجنوں، اتنے پیغام مجھ سے نہیں دیے جائیں گے، یہ لے لیلا کا تو شہر ہی آ گیا ہے، یہ لیلا کا شہر آ گیا ہے، خود ہی جا کے عرض کر لے، خود ہی بتا دے۔ اب بیچارے مجنوں کو لیلا کے گھر کا پتہ نہ تھا، لیلا کے گھر کا پتہ نہ تھا۔ اس نے کہا کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ چلو پہلے مولا کے گھر چلتے ہیں۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، ابھی بیٹھا ہے تو ایک عورت، اس نے منت مانی ہوئی تھی اگر میری اتنی صحیح سلامت اس نے بچے کو جنم دے دیا تو پہلا دودھ جو ہوگا وہ مسجد میں جو مسافر ہوگا میں اس کو پلاؤں گی۔ اسی وقت اس کی اونٹنی نے بچہ جن دیا، اس نے دودھ نکالا، گرم کیا، میٹھا وغیرہ ڈالا، وہ آئی مسجد میں، مجنوں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دودھ کا پیالہ دیا، مجنوں نے پی لیا۔ ادھر جو ساتھ لے کر آیا تھا، وہ جس کا مہمان تھا وہ حکیم تھا، آج کل کے حکیم نہیں۔ نیم حکیم خطرہ ہے، بولیے نا، نیم حکیم خطرہ ہے تے نیم ملا۔ واہ واہ واہ، بس جی نماز ہی پڑھنی ہے، کوئی ہو، مولوی رکھنا ہے مسجد میں جیسا بھی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اگر حکیم ناکارہ مل جائے تو جان کا خطرہ ہے، ایمان اگر امام ویسا مل جائے تو ایمان کا خطرہ ہے، سمجھا کریں۔ آگے کیا ہوا تو اس نے کہا حکیم صاحب میرے ساتھ ایک ایسا مسافر آیا ہے جو اتنا سفر پیدل چلا ہے، اس کے پاؤں میں کانٹے بھی لگے ہیں، اس کے پاؤں میں پتھر بھی لگے ہیں، اور وہ خونو خون ہو گیا۔ اب اگر وہ بیٹھے گا تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا، خون جو تھا اوپری حصے کا جسم کا وہ تو نچڑتا نچڑتا پاؤں کی جانب آ گیا ہے، اوپر والا حصہ اتنا سفر وہ دوڑا ہے کسی کے عشق میں، کسی کے
عشق میں اتنا سفر وہ پیدل اور ننگے پاؤں دوڑا ہے، اب اوپر جسم والا خون جو ہے وہ تو سارا پاؤں کے ذریعے نکل گیا، اب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ حکیم نے کہا اس کے لیے ایک ہی علاج ہے۔ کیا؟ کہنے لگا گرم دودھ ہو اونٹنی کا، توجہ رکھیے، گرم دودھ ہو اونٹنی کا، اس کو پلا کر اس کا سر زمین کی طرف پاؤں آسمان کی طرف کر کے لٹکایا جائے تب بچے گا، وگرنہ اس کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ انہوں نے کہا بھائیو پھر چھوڑو سبھی باتیں، مجنوں کی زندگی گئی۔ اس نے کہا دودھ منگواؤ، دودھ منگوایا اونٹنی کا، گرم کر کے دوڑے دوڑے مسجد میں آئے۔ جب آگے آئے تو مسجد کی دیوار کے ساتھ مجنوں لگا ہوا ہے، سر نیچے ہیں پاؤں اوپر ہیں، سر نیچے پاؤں اوپر۔ وہ آئے کہنے لگے مجنوں بھائی یہ دودھ پی لو۔ اس نے کہا میں نے تو پی لیا ہے، دودھ میں نے تو پی لیا ہے۔ کہنے لگے چلو دودھ تو نے پی لیا، یہ کس حاذق حکیم نے تجھے بتایا ہے پاؤں اوپر کرنے کا؟ کس حاذق حکیم نے تجھے یہ بتایا پاؤں اوپر کرے گا تب بچے گا؟ اس نے کہا حکیموں کی بات کا مجھے نہیں پتا، نہ مجھے کسی بات کا پتا۔ اس نے کہا تو نے پاؤں اوپر کیوں کیے؟ کہنے لگا جب تک تو میں بیٹھا رہا، جب لیٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا ادھر پاؤں کروں گا شاید لیلا کا گھر ہو۔ ہائے 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 ہائے، اگر ادھر پاؤں کرتا ہوں شاید میری لیلا کا ادھر گھر ہو، ادھر کرتا ہوں شاید ادھر ہو، ادھر کرتا ہوں شاید ادھر ہو، ادھر کرتا ہوں، میں تو اسی شش و پنج میں تھا کہ لیلا کے گھر کو پاؤں نہ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا محبوب ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو منا لیں گے، میں نے اوپر کر دیے۔ تو صاحب دل بولا اگر ایک عام آدمی دنیا کا عورت کے عشق میں اتنا عشق کرے، اتنا ادب کرے، تو تجھ پر محبوب خدا کا ادب اور عشق کتنا ہونا چاہیے۔ ارے مسلمانوں، ہم نے تو روٹین بنا لیا دین کو، سننے سنانے تک محدود ہو گئے، کبھی اپنے آپ پر اس کو وارد ہونے ہی نہیں دیا۔ تو جب ایک عورت کا عاشق اتنا پیار کرے تو محبوب باری تعالیٰ کا عاشق، ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ فعل جو ہے نا انگوٹھے چومنا، یہ کس کا ہے؟ یہ محبت کا، یہ عشق کا ہے۔ عشق والے، محبت والے یہ کام کرتے ہیں۔ جب بھی محبوب کا نام آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جب بھی محبوب کا نام آتا ہے تو چوم کر آنکھوں سے انگوٹھے لگاتے ہیں اور درود و سلام۔ حق تو یہی ہونا چاہیے۔ ایک نے سوال کیا قاری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام نے چومے، وہاں تو ان کو نور مصطفیٰ نظر آیا تب چومے، اب تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ سوال تو بڑا پیارا ہے نا، وہ تو نظر آیا نور تو چوما، تمہیں تو نظر نہیں آتا، تم کیوں چومتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بیلیا یہ تو بتا کبھی حج کرنے گیا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ 5 حج کیے میں نے۔ اچھا ماشاءاللہ، اب مسئلہ میں نے کہا سلجھ جائے گا اگر تو حاجی ہے تو۔ مسئلہ میں نے کہا حاجی صاحب یہ ذرا بتلانا، وہ جو پتھر کنکر اٹھا کر 3 جگہ پر شیطان کو مارتے ہو، شیطان روکتا ہے تمہیں؟ نظر آتا؟ اس نے کہا نہیں، وہ جمروں پر جو حاجی کنکر مارتے ہیں، میں نے کہا وہاں شیطان کبھی نظر آیا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ یہ تو آیا تھا نظر باب ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا تو حق تھا کنکری مارے، تیرے سوال کے مطابق ہی نظر آئے تو چومے۔ میں نے کہا بتلا وہاں تجھے شیطان اب نظر آتا؟ اس نے کہا نہیں، کیوں کرتا ہے ایسا؟ یہ سنت ہے ابراہیم کی۔ تو میں نے کہا یہ سنت ہے باب آدم کی۔ اللہ یا رسول اللہ، اگر وہی فتویٰ انگوٹھے چومنے پر لگاؤ گے، وہی فتویٰ تمہاری رمل پر لگے گا، تمہاری رمی پر لگے گا، تمہاری سعی پر لگے گا۔ تو انگوٹھے چومنے پر فتویٰ لگا حرام ہے تو تیرا سارا حج حرام نہ کر دوں تو مجھے نقش بندی نہ کہنا۔ خانے کعبے کا طواف ہو رہا ہے، حاجی صاحب اکڑ کے چل رہے ہیں، چلتے ہیں یا نہیں؟ اب بھی میں نے کہا کیوں چلتے ہو بھائی؟ خانہ خدا میں اکڑ کر چلنا، ویسے ہی بازار میں اکڑ کر چلنا حرام ہے، یہ تو خانہ خدا ہے۔
کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ یہاں جی سرکار دو عالم نے حکم فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا بازو کھلار کر سینہ تان کر چلو. کیوں؟ کافر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا اب کون کافر بیٹھا ہے جسے دکھلا رہے ہو؟ وہاں ضرورت تھی اپنی ہیبت کو دکھلانے کی، اب تو وہ ضرورت رہی نہیں. میں نے کہا صفا پر دوڑتے ہو، پانی آب زمزم سے ختم ہو گیا ہے، وہ کنواں خشک ہو گیا، وہ چشمہ خشک ہو گیا. کہنے لگے نہیں کیوں دوڑتے ہو؟ حاجرہ تو پانی لینے کے لیے دوڑی تھی، پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. تو کس پانی کی تلاش؟ نہیں جی وہ تو دوڑی تھی. میں نے کہا اب تمہیں پانی کی ضرورت نہیں. میں نے کہا نہ دوڑا کر، حج قبول نہیں ہو رہا. نہ دوڑا کر، حج قبول نہیں ہوتا. تو پھر یہی بات ادھر سے بھی سن لے، انگوٹھے نہ چومے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، محبت مکمل نہیں ہوتی. تو دوستو سرکار دو عالم کا فرمانا آپ نے سن لیا. ایک حدیث سنو اور اجازت. میرے آقا نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی. اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ابھی جو حدیث میں سنا گیا آپ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے لوگو جو انگوٹھے چومے گا وقت اذان مؤذن کی صدا سن کر، میرے نام کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے گا، قیامت کی صفوں میں اسے تلاش بھی کروں گا اور اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا. اور ایک دلیل اور ہے، ہم جنت میں تھے، ہم سبھی جنت میں تھے، ہم جنتی تھے، جنتی ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ شک میں ہیں. لیکن پہلے جنتی تھے، جنت سے آئے، بابے کی پشت میں ہی تھے نا سبھی، بابے آدم علیہ السلام کی پشت میں سبھی تھے، تو پھر ہم وہی تھے. اب وہاں سے جب آئے تو جنتی لباس اتار لیا سائیوں نے. جنت سے جا رہا لباس بھی ادھر چھوڑ دے. لباس اترا، بابا آدم رویا تو بس نشان دے دیا. کہاں؟ یہ انگلیوں اور انگوٹھوں کے ناخن، یہ ہے جنتی لباس. یہ تھا جنتی لباس کا رنگ، ناخن کی طرح سرخ و سفید. اسی لیے تو فرمایا جنتی حور کوئی چیز کھائے گی تو گلے سے جاتی ہوئی اترتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس پر ذرا غور کرو، دباؤ تو سال خون نظر آتا ہے. تو ہم نے کہا علماء اکرام نے ہم اس کو محبت سے چومتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجتے ہیں، شاید اسی محبت کی وجہ سے دوبارہ جنتی ہو جائیں، اسی محبت کی وجہ سے. تو دوستو انگوٹھے چومنا فعل ہے محبت کا، ٹھیک ہے. میں پہلے عرض کر گیا ہوں حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. شانی بابا ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 92، الفلاح مارکیٹ، پرانی سبز منڈی، عرب والا.